رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آئے گا اس کو جنت کی بشارت دینا۔ حضرت ابوبکر آئے، پھر کہا جو آئے گا اس کو جنت کی بشارت دینا۔ یہ رسول اللہ اپنی زندگی کے اندر بشارتیں دے رہے ہیں، دنیا سے چلے جانے کے بعد نہیں، زندگی کے اندر۔ حضرت عمر آئے، جنت کی بشارت ملی، کہا اب جو آئے گا اس کو جنت کی بشارت بھی دینا، اور ساتھ میں یہ بھی کہنا کہ کچھ مصیبت آئے گی، کچھ مشکل آئے گی، اپنے آپ کے اندر استقامت رکھنا۔ مراد یہ ہے کہ تیری شہادت جو بھی ہوگی، جیسے بھی ہوگی، اس میں تجھے تکلیف آئے گی۔ آنے والے کون تھے؟ سیدنا عثمان تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کو یہ بات کہہ دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جاؤ جا کے جنت کی بشارت بھی دینا اور یہ بھی کہنا کچھ مصیبت آئے گی، اس کے اندر استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اور اسی عثمان کے بارے میں رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا تھا، فتنے کے دنوں میں یہ شخص حق پہ ہوگا۔ صحابی دوڑتا ہوا گیا، پوچھا کون سا؟ حضرت عثمان کے چہرے کو رسول اللہ کے سامنے کر کے کیا یہ بندہ؟ کہا ہاں یہی، اور کہا عثمان تجھ سے لوگ ایک قمیض اتروانے کی کوشش کریں گے، اور اس سے مراد خلافت کی قمیض تھی، تو نے وہ نہیں اتارنی، زبردستی جب بھی تجھ سے اتروائی جائے گی تو نے نہیں اتارنی۔ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، زندگی کے اندر حضرت علی کو جنت کی بشارت دی۔ ایک ہی موقع کے اوپر، ایک ہی پہاڑ کے اوپر یہ سارے کھڑے ہیں، رسول اللہ نے کہہ دیا اس پہاڑ کے اوپر یا نبی کھڑا ہے، یا صدیق کھڑا ہے، یا شہید کھڑے ہیں، سارے کے سارے جنتی۔ اور اس پہاڑ کے اوپر اس وقت طلحہ و زبیر بھی کھڑے تھے۔ یہ کہانیاں دشمنیوں کی، یہ داستان دشمنیوں کی کسی اور نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کے پاس گئے اور رشتہ مانگا ام کلثوم کا، کہا میں یہ سعادت بھی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اہل بیت میں شامل ہو جاؤں، اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیجئے۔ یہاں پہ رافضیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کی اپنی کتابیں، جتنی کتابیں 11 کی 11 مستند کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے، ہماری تو بخاری شریف میں موجود ہے نا، کہ سیدنا عمر کا نکاح ام کلثوم سے یہ بات بیان کی جائے، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی حضرت عمر ان کے نانا لگتے تھے، یہ جس طرح کی رشتہ داریاں تم بناتے ہو نانا لگتے تھے رشتے میں، کوئی عقل کے اوپر ہاتھ کو ڈالو۔ حضرت حفصہ کی بیٹی تھی، نانا تو حفصہ کے بیٹی سے ہوتے تو نانا لگتے تھے۔ ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہیں، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، ان کے ساتھ نکاح میں کہتے ہیں یہ جی نکاح ہو نہیں سکتا، نانا لگتے تھے۔ جس طرح تم نے رشتہ بنایا ہے اس طرح حضرت علی حضرت فاطمہ کے کیا لگتے ہیں؟ بتائیے حضرت علی حضرت فاطمہ کے جس طرح یہ رشتے بنا رہے ہیں کیا لگتے ہیں؟ چچا لگتے ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، نبی کے کزن ہیں، تو حضرت فاطمہ کے کیا لگے؟ اس طرح رشتے حرام نہیں ہوتے۔ حضرت عمر کے خلاف بات کرتے کرتے یہاں تک آگے جی ام کلثوم، اور انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ بھی دیا کہ یہ روایت درست ہے، ہاں یہ دو شادیاں ایسی ہیں کہ جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ وہ حضرت عمر ہیں کہ جس وقت شہادت کا وار ہو چکا تھا، حملہ ہو چکا تھا، زخمی تھے، اپنے بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا عائشہ کو، ماں عائشہ کو کہنا امیر المومنین نے یہ کہا۔ پھر رک گئے، کہا ان کو یہ نہ کہنا امیر المومنین نے کہا ہے، کہیں وہ امیر کا لفظ سن کے حکم ماننے کی پابند نہ ہو جائیں۔ ان کو یہ کہنا کہ ان کے بیٹے عمر نے ایک درخواست کی ہے، ساری زندگی آپ کے باپ ابوبکر اور ساری زندگی آپ کے خاوند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بتائی ہے، اب مجھے لگتا ہے مرنے کا وقت آ گیا ہے، آپ کے گھر میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، یہ پیغام دے دینا۔ اے میرے بیٹے یہ پیغام لے کے جانا، امیر المومنین کا حکم نہ کہنا، ان کو کہنا ایک بیٹے کی درخواست ہے، ان کے اوپر کوئی دباؤ اور پریشر نہ ڈالنا، اگر وہ اجازت دے دیں تو مجھے اپنے یاروں کے ساتھ دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ ماں عائشہ کے پاس ابن عمر پیغام لے کے گئے ہیں، آپ کا ایک بیٹا یہاں پہ دفن ہونے کی اجازت چاہتا۔ کون؟ عمر۔ امی عائشہ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، کہا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا کمرہ ہے، اس میں ایک میرا باپ دفن ہے، ایک میرا خاوند دفن ہے، تیسری جگہ یہاں پہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ باپ کے ساتھ خاوند کے ساتھ سو جاؤں گی، لیٹ جاؤں گی، قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھوں گی۔ لیکن آج عمر نے جو درخواست کی ہے،
اپنی خواہش کو عمر کی خواہش پہ قربان کرتی ہوں، عمر کو کہو اہلاً و سہلاً، اگر دنیا سے جاؤ گے اسی جگہ دفن ہوگے۔ اس دن عمر کی خوش بختی کا کیا کہنا۔ ایک تو حضرت عمر زخم کی وجہ سے پریشان تھے، ابن عمر پیغام لے کے آئے، ماں عائشہ نے آپ کو وہاں پہ دفن ہونے کی اجازت دی ہے۔ حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ دنیا میں جن کے ساتھ تھا مرنے کے بعد بھی ان کی رفاقت اور قربت رہے گی۔ کہاں ہے وہ بدبخت رافضی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کے 40 گز میں دفن ہونے والا جہنمی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے والوں کے بارے میں تم نے کیا کیا ہردہ سرائی کی۔ ان کے ذاکروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ قیامت سے پہلے ہمارا ایک آئے گا، ان قبروں کو اکھاڑے گا معاذ اللہ، ان قبروں کو اکھاڑے گا معاذ اللہ، ان کو کوڑے لگائے گا معاذ اللہ۔ یہ کس طرح کا عقیدہ ہے؟ یہ کس طرح کا فلسفہ ہے؟ یہ اتحاد امت ہے؟ یہ صحابہ رسول کی توہین نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ نے یہ عقیدہ گڑھا ہوا کہ 40 گز کے اندر کوئی ایسا نہیں دفن ہو سکتا، تو جو رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہے آپ اس کے بارے میں کیسی کیسی ہردہ سرائی کرتے ہیں۔ آپ کو خود خیال نہیں آتا۔ آپ رسول اللہ کے یہ 2 سسر ہیں، یہ دماد علی ہیں، ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، یہ جو کہانی ہے لڑائی کی، جھگڑے کی، فساد کی، یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ محبتوں کی داستان ہیں، یہ پیار کی داستان ہیں، یہ ایک دوسرے کا اس طرح اکرام کیا کرتے تھے۔ ابن عمر نے ایک مرتبہ شکایت کر دی تھی کہ میں اتنی دین کی خدمت کرتا ہوں، میں جہاد کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میرا وظیفہ حسن حسین جیسا کیوں نہیں ہے؟ حضرت عمر نے جواب میں ایک بات کہی تھی، تیرا نانا ان جیسا نہیں ہے، تیرا نانا ان جیسا نہیں ہے۔ یہ محبتوں کی داستان ہے۔ ایک مرتبہ یہ شہزادوں میں سے ایک شہزادہ حضرت عمر کے گھر پہ آیا، کیا دیکھا؟ حضرت عمر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور کیا منظر دیکھا؟ عبداللہ ابن عمر آئے ہیں، حضرت عمر نے اجازت نہیں دی، چلے جاؤ، تمہیں نہیں پتا معاویہ کے ساتھ بیٹھا ہوں، امور سلطنت کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت حسن و حسین میں سے ایک تھے، انہوں نے دیکھا اجازت نہیں ملی، اپنے سگے بیٹے کو واپس چلے گئے۔ حضرت عمر کو خبر مل گئی کہ رسول اللہ کا ایک نواسا میرے گھر کے دروازے سے ہو کے چلا گیا ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے، بلایا، بیٹا آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ کہا آپ معاویہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں تھی دی تو میں بھی چلا گیا۔ کہا تو میرے بیٹے سے زیادہ حقدار ہے، معاویہ سے زیادہ حقدار ہے کہ تو میرے گھر میں داخل ہو۔ یہ محبتوں کی داستان ہے، یہ پیار کی داستان ہے، یہ کہانیاں کسی اور کی بنائی ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، اور اسی سنت کی اقتداء میں حضرت ابوبکر نے ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ شرم نہیں آتی؟ اس گھوڑے کا تو احترام کرتے ہو کہ جس نے سیدنا حسین کو اٹھایا، اس کی تمثیل کا بھی احترام ہے، اس کے مثل کا بھی احترام ہے، اس کی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد نام رکھا جائے تو احترام ہے۔ وہ ابوبکر جو رسول اللہ کی اقتداء میں ان شہزادوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، ان کا کوئی احترام نہیں ہے، ان کا کوئی کرام نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے ابوبکر کو کہہ دیا، کتنی عمدہ سواری ہے، کتنی عمدہ سواری ہے، آج تک ایسی سواری نہیں دیکھی۔ تو حضرت ابوبکر نے، یہ محبتیں ہیں، جواب میں کہہ دیا، کیا تو نے آج تک اتنا عمدہ سوار دیکھا ہے؟ سواری کی بات کرتا ہے، تجھے کبھی اتنا عمدہ سوار بھی نظر آیا ہے؟ یہ محبتیں ہیں، اور یہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے۔